السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کے عمل انتہائی اہم عمل ہے جو کہ سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اعمال بتائے جائیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتائے اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ان کی تعلیم فرمائی۔ اور یہ ہمارے یاد رکھنے کی بات ہے کہ سب سے زیادہ پرأثر چیز وہی ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، اور ان کے اندر سب سے زیادہ تاثیر بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اعمال اختیار ضرور کریں اور جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائیں، اور ساتھ اللہ کی تقدیر کے اوپر بھی ایمان رکھیں۔ بسا اوقات ہمارے لیے کچھ حالات ہوتے ہیں، کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں جو کہ زندگی کا حصہ ہیں، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں دنیا سے گزرتا کہ جسے مختلف قسم کے حالات سے گزرنا نہ ہو۔ تو ہمیں ان کے اندر صبر و شکر کی کیفیت سے گزرنا چاہیے۔ تو بہرحال جو کہ ایک اہم پریشانی جو کہ تمام ہمارے جتنے بھی متعلقین ہیں، جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو ان کو مالی تنگی اور مالی مسائل کے بارے میں اکثر پریشانی رہتی ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ جو کہ ترمذی شریف میں ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مبارک جو ہے اس میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بندے کو کوئی پریشانی مالی پیش آئے، فقر و فاقہ پیش آئے، اور وہ اپنی اس پریشانی کو بندوں کے سامنے پیش کرے اور بندوں سے سوال کرنا شروع کرے اور بندوں کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرنا شروع کر دے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی وہ فقر، اس کا وہ فاقہ وہ دور نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے اوپر ایسی حالت آئے، جس انسان کے اوپر، اور وہ اس کو اللہ کی ذات کے سامنے پیش کرے اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید باندھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے سوال کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رزق عطا فرمائیں گے، ضرور اس کی پریشانی کو دور کریں گے۔ وہ جلدی ہوگی یا دیر سے ہوگی، یہ ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی پوری کرے گی۔ تو ہمیں اس حدیث مبارکہ کی روح سے جو میں نے اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا، مالی طور پہ کسی بھی وقت پریشانی آئے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بندوں کے سامنے آہوزاری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے کسی کے دل میں ڈالیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ذریعے ہمارے اس مسئلے کو حل کریں، یا اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے سے کوئی اور سبب پیدا کریں، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا کسی بھی قسم کے مسئلے کے اندر ہمیں بندوں کے سامنے حاجت اپنی پیش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات کے سامنے پیش کرنی چاہیے اور اللہ کی ذات سے امید وابستہ رکھنی چاہیے۔ جو بھی ہوگی دیر سے پوری ہوگی، جلدی پوری ہوگی، انشاءاللہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہوگی اور اس میں بہتری ہوگی۔ لیکن جو بندوں کی طرف سے ہم اگر بندوں کے سامنے اپنی رکھیں گے تو وہ بندے کی کنڈیشن ایسی رہے گی کہ وہ بندہ پریشان ہی رہے گا۔ یہ آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے یہ چیز ملتی ہے، اور اس کے اندر ہمیں ایک اہم چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اہم چیز جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مال کی طلب کے اندر ہمیں ایک چیز جو کہ ضروری ہے، وہ ایک نیت جو ہمارے عمومی طور پہ کی ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کہ مال سے ہمیں نمود و نمائش کی ذہن میں خیال نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ مال کی طلب اس لیے رکھے کہ میں اس کی نمائش ہوگی، یعنی نمائش سے مراد یہ ہے کہ میں دکھلاوے کے لیے، اس غرض سے جو بندے کی مال کو حاصل کرتا ہے اس کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ مال کی طلب اور مال کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس کی نیت کیا ہوتی ہے، تاکہ میں کسی کے سامنے سوال سے بچ جاؤں، میری عزت آبرو وہ محفوظ رہے، اور اپنے دینی معاملات کے اندر وہ قوت اور طاقت کو چاہتا ہوتا ہے، ایسے نیت کرنے سے اس کے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ لیکن جس کی نیت یہ ہو کہ میرے پاس مال ہوگا تو میں یہ کروں گا، مال ہوگا تو میں نمود و نمائش اس انداز سے ہوگی، تو اس کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی ضروریات کو سامنے رکھنا چاہیے مال کے حصول کے اندر، اس سے انشاءاللہ برکت ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں رزق کے حصول کے لیے اور ہر قسم کی مشکل جو آ جائے اس کو دور کرنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وظیفہ آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہم اس کو کریں۔ اور یہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب کوئی مشقت پریشانی آتی تھی تو آپ علیہ السلام اس کا
ذکر فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے اللہ کی ذات جو صفاتی جس کے نام ہے حی اور قیوم، زندہ اور جاوید ذات ہے، اے قائم و دائم ذات، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد کا طلبگار ہوں۔ تو یہ پریشانی کی حالت میں بندے کی زبان سے ہی نکلتا رہتا ہے، اور یہ الفاظ نکلنے چاہیے، چاہے جائے کہ ہماری زبان سے شکوے شکایات نکلیں، آہوزاری نکلے، اور کبھی ہم کسی پہ لعن طعن کریں، کبھی تقدیر پہ لعن طعن کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمیں تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہمیں اعمال کو بھی، دنیا دار الاسباب ہے، ہمیں کسی نہ کسی سبب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی یہ بندہ کہے کہ میں ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر صرف وظیفے پہ بیٹھا رہوں گا تو سب کچھ حاصل ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اپنا ذہن بنا لیں، کوئی بھی غلط ہمیں گائیڈ کرے، کوئی بھی کسی انداز سے ہمیں رہنمائی ہماری کرے کہ نہیں آپ یہ کریں گے تو آپ سب کچھ بیٹھے بٹھائے ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں ہمیں ہاتھ پاؤں بھی ہلانے پڑتے ہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے، نیت ٹھیک رکھنی پڑتی ہے، اور ہمیں ان جو اعمال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو بعض کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا اور اعمال سے کچھ نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتائے بھی ہیں، دعائیں بتائیں بھی ہیں، دعائیں کی بھی ہیں۔ آپ کے اوپر قرضہ چڑھ جائے، آپ علیہ السلام نے دعائیں بتائی ہیں۔ آپ پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہو، جکڑے ہوئے ہو، آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں بتائی ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے ہمیں برکات زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں گی، اور سنت کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ تو کوشش اس پہ کرنی چاہیے، ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جن سے ہمارے عقائد اور نظریات بگڑے نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانی میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ان پر آ جائے، مالی اور جانی کسی بھی انداز کی، انہیں جو بھی کوئی پریشانی میں بتائے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا امتحان ہے، دنیا دار الامتحان ہے، تو اس کے اندر ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی ہمیں کچھ کہے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں۔ ہم ہر پریشانی کے اندر صرف وہی کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہمیں حدود بتائی ہیں، جتنی حد تک ہمیں جو اعمال اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے زیادہ قطعاً کوئی ناجائز کام، قطعاً کوئی ایسا وظیفہ جس سے شیاطین اور جنات سے مدد مانگی جائے، جس میں کسی غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جھکنے کا کہا جائے، ایسا ہم اختیار نہ کریں، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو اختیار کریں، ان دعاؤں کو اختیار کریں، اور خاص طور پہ جو صبح و شام کی دعائیں ہیں ان کو اختیار کریں۔ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ہم ان کا اعمال کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سب مسائل کو حل فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قسم کی ان پریشانی کو دور کرے، ہر قسم کے آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت کرے، ہر قسم کے آسمان اور زمین کی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔